یہ بخاری کی روایت ہے، ایک شخص کا مرنے کے بعد جنت میں درجہ بلند ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم میرا تو سلسلہ عمل منقطع ہو چکا ہے، یہ کیوں درجہ بلند ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً فرشتوں کے ذریعے اسے کہلوایا کہ یہ ابھی تیری نیک اولاد نے تیرے لیے دعائے بخشش و مغفرت کی ہے، یہ اس کے بدلے میں تجھے انعام ملا ہے۔ تو اس لیے جو دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں ان کے لیے، اسی طرح زندوں کے لیے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ بہنیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایک نماز کے لیے جگہ مخصوص کر لیں، وہ جیسے کمرہ مخصوص کر لیں، یہاں میں نماز ادا کروں گی، اس کو مسجد بیت کہتے ہیں، گھر کی مسجد۔ اور معتکف خاتون جو ہے بلا ضرورت گھر کا کام نہیں کر سکتی ہیں، وہ صرف اس صورت میں کر سکیں گی کہ کوئی کچن میں کھانا بنانے والا نہیں ہے، اپنی سحری افطار بنانی ہے تو وہ جا کے بنا کے لا سکتی ہیں۔ دیگر گھر والوں کی ساری افطار بھی نہیں بنا سکتی ہیں، اس کے لیے ٹھہریں گی تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اگر کوئی اور گھر میں کام کرنے والا نہیں ہے تو وہ بہن نفلی اعتکاف بیٹھیں، پھر یہ سنت موقع والا نہ بیٹھیں، اس کی پابندی سخت ہے، ویسے بیٹھ جائیں اور پھر جا کے کام وغیرہ کریں، پھر اعتکاف کی نیت سے وہاں بیٹھ جائیں، بس اتنا ہے، یہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ سنت موقع اعتکاف میں باہر نکلیں گی بلا عذر کسی اور کے کام سے تو نماز وہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی نے آفر کویسچن کیا تھا کہ جب ہم والدہ کی قبر پہ جائیں تو کیا پاؤں والی سائڈ پر بوسہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، دے سکتے ہیں، ماں کی قبر کو چومنے کی اجازت دی گئی ہے، اس کو منع نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی ولی کی قبر پر جاتے ہیں، عالم دین کی قبر پر، اور خاص طور پہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں، تو ادب احترام یہی لکھا ہے کہ کم از کم 4 قدم کے فاصلے پر، یعنی 4 فٹ کر لیں، 4 فٹ یا بلکہ 6 فٹ کر لیں، 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے منع فرمایا کہ ولی کی قبر کو ہاتھ لگانا، بوسہ دینا بالکل یہ ادب کے خلاف ہے، دور کھڑے ہوں، اس طرح کہ آپ کا سینہ ان کے سینے کی طرف ہو اور آپ کی پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہو۔ پھر آپ جو قرآن پاک وغیرہ پڑھنا چاہیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور باہر نکل آئیں، اور اس سے کہیں زیادہ ادب روضہ رسول کا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سختی سے منع فرمایا جالی کو چومنا، جالی کو ہاتھ لگانا، یہ بہت فرمائے ادب کے خلاف ہے۔ ادب یہ ہے کہ دور کھڑے ہوں، اور فرماتے ہیں کہ یہی سرکار کا کرم کم ہے کہ تمہیں اپنی بارگاہ میں بلا لیا، اس سے زیادہ قریب جانے کی کوشش نہ کی جائے۔ لیکن والدہ کی قبر، والدین کی قبر کے بارے میں استثناء ہوتا ہے، یہ کوئی ایسا مطلب یہ کہ ہمارے والدین اکثر کوئی ولی وغیرہ نہیں ہوتے، بزرگ نہیں ہوتے، عالم بھی نہیں ہوتے، ان کے لیے اجازت دی ہے کہ آپ بوسہ وغیرہ دے سکتے ہیں۔ ایک ترغیب دی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کی قبر کی ہر جمعے زیارت کی یا ان میں سے کسی ایک کی زیارت کی، یعنی سے والدہ ہی فوت ہیں صرف یا والدی فوت ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اور یہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ بری ہے، آزاد ہے، گرفت سے، جہنم سے آزاد ہے۔ معجم الصغیر کے اندر یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ اس لیے میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر پاسبل ہو تو ہر جمعے اپنے والدین اور کوئی ان میں سے ایک فوت ہوا ہے تو ان کی قبر کی زیارت کیا کریں اور ان کے لیے وہاں دعائے بخشش و مغفرت کریں، کچھ بھی قرآن پاک وغیرہ پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کریں، تو انشاءاللہ بروز قیامت ہمارا یہ آنا جانا، یہ مشقت اٹھانا، تکلیف اٹھانا باعث مغفرت بنے گا، اور انشاءاللہ پھر ہماری جو نسلیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ بھی چونکہ طرز عمل اپنے بڑوں کا دیکھتے ہیں، تو کبھی ہمارا انتقال ہوگا تو یہ بچے بھی انشاءاللہ آ کر اسی طرح زیارت بھی کریں گے اور ہمارے لیے راحت کا سامان پیدا کریں گے۔